الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر احمد بھٹی اور اپنے تمام اہل وطن سے مخاطب ہوں۔ عزیز سامعین، آج ہم کرونا وائرس کی اس آفت میں جو ہیں وہ مبتلا ہیں، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور ہم پر سبھی گزران زندگی تنگ آ چکی ہے۔ ہم پر تعلیمی ادارے تنگ ہو گئے، ہم پر مساجد بند ہو گئی، ہم پر مدارس بند ہو گئے اور دیکھیں تو روضہ رسول تک ہم پر بند ہو گئے۔ آخر یہ زندگی اتنی گھٹن کا شکار کیوں ہو گئی ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید پر جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں ارشاد موجود ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو پس پشت ڈالتا ہے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو فرمان ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کی گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یقیناً ہم سے بحیثیت قوم ہم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعلیمات سے اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہوئے، جس کی وجہ سے آج امت اس آزمائش اور اس جو مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا ہمیں ایسے ہی رہنا ہے یا اس صورتحال سے نکلنے کے لیے کوئی صورتحال مزید پیدا ہو بھی سکتی ہے، حالات بدل بھی جا سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ تو ایسی صورتحال کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہوں۔ اور پھر کہا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ حالات بدل سکتے ہیں، ہمارے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر سے ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق استوار کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ جو بڑے طبقہ کے افراد ہیں وہ اس مصیبت میں رزق اللہ کی مخلوق پر وسیع کرتے ہیں، اپنے دسترخوان میں وسعت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر رزق کے دروازوں کو کھول دیں۔ یقین جانیں جو اللہ کے بندوں پر رزق کو وسیع کرتا ہے، اللہ کریم اس عظیم سخی کے رزق میں مزید وسعت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے میں آپ کو 5 اوراد اور 5 وظائف آج کی اس ویڈیو کے تھرو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں تاثیر لانے کے لیے اپنا رابطہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استوار کرنے کے لیے ہمیں یہ درود پاک 200 مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک ہمیں 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تب وہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ یہ الفاظ جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں، یہ الفاظ اتنے پر تاثیر ہیں کہ ان کے پڑھنے والے کی اگر گناہ ریت کے ذروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں تو اللہ کریم معافی فرما دیتے ہیں، اور وہ ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ الفاظ بھی ہمیں 200 مرتبہ صبح اور شام تلاوت کرنے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کرونا وائرس کی بیماری سے اور دیگر امراض سے اپنی ذات کو محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید میں حفاظت کے لیے آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں 11 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ 11 مرتبہ آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے، اور جب یہ الفاظ پڑھیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو ان کلمات کو 11 مرتبہ دہرا دیں۔ ہر بار آپ نے ان الفاظ پر پہنچ کے انہی الفاظ کو 11 مرتبہ دہرا دینا ہے، اور یوں ہم نے 11 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر درود پاک پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر ان کو پھیر لینا ہے۔ اللہ کریم اس سے پورا جسم محفوظ اور مامون رکھیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم مصائب و آلام میں ہو تو نماز اور صبر سے کام لو۔ تو ہمیں نماز پڑھنی ہے اللہ کے حضور، صبر و استقامت کرنی ہے اس مصیبت کے گھڑی میں۔ نماز کے لیے بالخصوص قضائے حاجت کی نیت سے 2 نفل ادا کریں،
اور جس میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد پہلی رکعت میں 19 مرتبہ اور پہلی رکعت میں 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 19 مرتبہ تلاوت کریں۔ 20ویں پارے کی تیسری آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہاں سے یہ الفاظ شروع ہوتے ہیں اور تذکرون پر یہ آیت مقدسہ ختم ہوتی ہے۔ یہ پہلی رکعت میں 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 19 مرتبہ یہ الفاظ تلاوت کریں اور ان 2 رکعات نماز نوافل ادا کریں قضاء حاجت کی نیت سے، اور اس کے بعد مصیبت سے چھٹکارے کے لیے اللہ کے حضور دست بدعا ہوں، اللہ کریم ضرور اس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آج کے وظیفے کی آخری چیز جو ہے وہ ہے کہ ہم دیکھیے ڈاکٹرز نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر ہم اپنے اعضاء کو بار بار دھوتے رہتے ہیں تو جراثیموں سے بچ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پر بھی عمل کریں گے کہ ہم 24 گھنٹے وضو سے رہیں، 24 گھنٹے وضو سے رہیں اور صبح اور شام 200 مرتبہ یہ الفاظ تلاوت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس صرف یہاں تک یہ الفاظ پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ 200 مرتبہ۔ ہم نے 5 وظائف کے ذریعے سے اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ پہلا، ہمیں 200 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسرے نمبر پر ہمیں آیت الکرسی، دوسرے نمبر پر ہمیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ الفاظ 200 مرتبہ تلاوت کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمیں 11 مرتبہ آیت الکرسی اول و آخر 3 دفعہ درود پاک اور ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم کے الفاظ کی تکرار کے ساتھ 11 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ آیت اس میں پڑھنی ہے تذکرون تک، پہلی رکعت میں 21 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 19 مرتبہ۔ اور 5ویں چیز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے ساتھ ہمیں وضو کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ کریم پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو، پورے عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔